ساغر صدیقی کی شاعری کا تعارف۔ پیدائش 1928 امبالہ انڈیا، وفات 19 جولائی 1974 لاہور پاکستان۔ ساغر صدیقی درویش صرف شاعر تھے۔ ساغر نے شہرت کے ساتھ اچھی زندگی سے بھی لطف اٹھایا۔ امرتسر سے لاہور آئے، یہاں کی فلمی دنیا کے لیے گیت لکھے اور خوب مقبول بھی ہوئے۔ تقسیم کے بعد 1952 تک آپ کا رنگ جمع، جس میں آپ کی زندگی کافی خوشحال رہی، لیکن نشے کی عادت نے زندگی کو ڈسپلن رکھنے کا موقع چھین لیا۔ خود سنبھلنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی اور نہ ہی ہمدردوں نے سنبھالنے کی کوئی جائز سنجیدہ کوشش کی۔ بری صحبت نے ساغر کو زندہ درگور کر دیا۔ اے دلے بے قرار چپ ہو جا، اے دلے بے قرار چپ ہو جا، جا چکی ہے بہار چپ ہو جا، جا چکی ہے بہار چپ ہو جا۔ نشے کے ساتھ غربت نے آپ کے گھر کا راستہ دیکھ کر ڈیرا جما لیا۔ صد افسوس کہ یوں عظیم شاعر کہیں کا نہیں رہا۔ دوست آتے جاتے کچھ دے دیتے تو دن کٹتا، اس طرح شام کو نشے کی اشیاء خرید کر غم بھلانے کی صحیح کرتے۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اس کے باوجود آپ کی شاعری کمال کی شاعری تھی۔ اہم موضوعات جیسے عشق مجازی، محبوب سے کی جانے والی محبت، عشق حقیقی، انتہائی شدت سے خدا کو چاہنا، جد و جہد، جینے کی قیمت، لگن، بہتر زندگی بنانے کی کوشش اور آوارگی آپ کے کلام کے اہم موضوع رہے۔ اے عدم کے مسافرو ہوشیار، اے عدم کے مسافرو ہوشیار، راہ میں زندگی کھڑی ہوگی۔ اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود کسمہ پرسی کی زندگی گزاری۔ ایسا وقت بھی آیا کہ آپ داتا دربار کی فٹ پاتھ پر سوتے تھے۔ زندگی کے آخری کئی ماہ یہیں فٹ پاتھ پر گزارے۔ اسی دوران فالج کے مرض میں بھی مبتلا رہے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ اسی حالت میں سفر حیات کو مکمل کرتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجیے، بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجیے، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجیے۔ ایک دن لوگوں نے آپ کے جسم کو فٹ پاتھ پر بے روح پایا، میانے کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ زندگی کا کیسا المیہ ہے کہ جس شخص کو زندگی میں رہنے کے لیے صرف فٹ پاتھ میں اثر تھی، لیکن مرنے کے بعد اسے شاندار مزار نصیب ہوا، جہاں اس کی یاد میں ہر سال عرس ہوتا ہے۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، حشر میں کون میری گواہی دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ آئیں یہاں ساغر صدیقی کی اس مختصر دکھی تعارف کو پہلے آپ کے ایک قطعہ اور پھر ایک غزل کو سنتے ہوئے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میں نے لوح و قلم کی دنیا کو، ساغر صدیقی۔ میں نے لوح و قلم کی دنیا کو جشن دار و سلیب سمجھا ہے، میں نے لوح و قلم کی دنیا کو جشن دار و سلیب سمجھا ہے۔ اے تنفس کے جانچنے والے، تجھ کو کتنا قریب سمجھا ہے۔ اس خطہ کو پڑھتے ہوئے سورہ قاف کی یہ آیت لبوں پر آ گئی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ مختصر قطعہ کے بعد آپ کی یہ غزل بھی پیش خدمت ہے۔ غزل ساغر صدیقی۔ مال نغمہ و ماتم فروخت ہوتا ہے، مال نغمہ و ماتم فروخت ہوتا ہے، خوشی کے ساتھ یہاں غم فروخت ہوتا ہے۔ جس کو آج بھی کچھ لوگ حسن کہتے ہیں، جس کو آج بھی کچھ لوگ حسن کہتے ہیں،
بسد نگارش پہم فروخت ہوتا ہے، فریب خوردہ تبسم خریدنے کے لیے، فریب خوردہ تبسم خریدنے کے لیے، وقار دیدہ پورنم فروخت ہوتا ہے، بڑے حسین گھنیرے سیاہ پردوں میں، بڑے حسین گھنیرے سیاہ پردوں میں جمال عصمت مریم فروخت ہوتا ہے، بہارے وادی گنگو جمن کے ساتھ یہاں، بہارے وادی گنگو جمن کے ساتھ یہاں وقار کوثر و زمزم فروخت ہوتا ہے، وہ جس میں مرمری نظریں بھی جس کو چھو نہ سکیں، وہ جس میں مرمری نظریں بھی جس کو چھو نہ سکیں برائے رونق عالم فروخت ہوتا ہے، طلسم خانہ صدرنگبو میں اے ساغر، طلسم خانہ صدرنگبو میں اے ساغر فریب شعلہ و شبنم فروخت ہوتا ہے، فریب شعلہ و شبنم فروخت ہوتا ہے۔ شاعر ساغر صدیقی، آواز و تحریر سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔